الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى أمة أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف آواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. برامی قادر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور توفیق اس نے ہمیں اپنے گھر اپنے کرم سے جمعۃ المبارک کی اور حاضری نصیب فرمائی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی والد کے بارگاہ میں درود اور ہدیہ عقیدت صلوات کے ڈھونگے پیش کرنے کے بعد گزشتہ 2-3 جمعوں سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیات، کردار اور جو تعلق باللہ تھا ان کا، اس پر گفتگو کر رہے ہیں. ایام حج میں حج کے مختلف پہلوؤں پر سیدھا باتیں ہم نے سماعت کی. ماہ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ اور اپنی منزل کی طرف آخری لمحات میں روان دوا ہیں. اس طرح سال کا اور اس کی گزر جانے کا پتہ اچانک لگتا ہے. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ میری برتری ہو گئی، میں اتنے سال کا ہو گیا، سال گزر گیا، پتہ نہیں چلا، رمضان آ گیا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح انسان کی جو زندگی ہے
اس کا بھی پتہ نہیں لگتا، اور قبر کے اندر انسان آہستہ آہستہ سرکتا چلا جاتا ہے۔ ہر سانس اس کو، اگر وہ سانس کے حوالے سے قلب و ذہن کے حوالے سے اللہ کے قریب ہے، پھر تو وہ بانصیب ہے۔ وہ اس دنیا میں ہو یا قبر میں، اللہ کی قربتیں، رحمتیں، لطافتیں، برکتیں اس انسان کے وجود مسعود سے دور نہیں ہوتی۔ جو دور ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے اور اس کے رسول کی تعلیم سے، تو بہرحال وہ اس زمین میں بھی گھٹن کا شکار ہوتا ہے، اور تنگی کا، اور دکھ اور اضطراب کا، ٹینشن میں اس کے ماہ و سال گزرتے ہیں۔ صباح اور مساء میں وہ دقت میں ہی رہتا ہے، اور قبر کی زندگی اور دنیا الامان والرخیص، یہ کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ؟ جو یہاں سکون حاصل نہیں کر سکا، تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے ایام نہیں گزار سکا، اور اپنے آپ کو اس سانچے میں نہیں ڈال سکا جو اسلامی خطوط ہیں، صراط مستقیم کی جو لوازمات تھے، نہیں اپنائے، تو پھر بہرحال اس دنیا میں اس نے دکھ میں ہی رہنا ہے، اضطراب میں ہی رہنا ہے۔ ایسے رکھ کر کے بھی جاہو جلال، مرتبہ، دبدبہ اور تن تنا ہونے کے باوجود بھی وہ 5، 10، 20 گارڈ رکھتا ہے، رات کو کوئی مار نہ جائے، گاڑی پر حملہ نہ کر دے، اور مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ خواہ ڈاکٹر کو چیک کراتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، جب نہیں ہوگا تو پتہ چل جائے گا تجھے۔ تو یہ جتنے بھی چونچلے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، اس کا بنیاد دیکھیں تو اس کی یہی وجہ ہے، وہ مالک سے دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے، اور تبھی تو وہ اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے، میں مر نہ جاؤں۔ اس کے باوجود مر جاتا ہے۔ کون اس دنیا میں، دنیا فنا ہے، فانی ہے، اس فنا قدہ میں کسی کو رہنا نصیب نہیں ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ مسافر خانہ سرائے پرانے دور میں ہوتے تھے، رستے میں پڑاؤ کیا جاتا تھا، مسافر رات بسر کی اور چل پڑے پیچھے اور آ گئے۔ آپ اور میں اور ہر انسان اس دنیا میں مسافر ہے۔ آپ کا گھر کہتے ہیں جی یہ میرا گھر ہے، اگر پوچھا جائے کہ پہلے کس کا تھا، تو جواب آتا ہے کہ ابھی ہم نے لیا ہے، یا دادا صاحب رہتے تھے، پھر پارٹیشن ہو گئی، آدھا تائی کے پاس چلا گیا، آدھا چاچے کے پاس اور آدھا میرے پاس۔ تیسرا سوال کرو کہ تیرے بعد کون رہے گا، تیرے ہی گھر ہے، تو وہ پھر کہے گا کہ یہ تو پتہ نہیں ہے۔ ایک ڈریے نے ایک اچھی بات کہی تھی کہ پلازہ اور مارکیٹ بن رہی تھی، گھر تعمیر ہو رہا تھا، محل، تو کوئی گزرا، اس نے کہا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ لگتا میرے ہی ہے۔ اس نے کہا لگتا میرا ہے، یہ کیا بکریاں تو چلا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ بنا تو یہ رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو نصیب نہ ہو میرا جیسا کوئی بندہ اللہ اٹھائے اور اس پہ بٹھا دے۔ تو یہ مقدر کی بات ہوتی ہے، نصیب کی بات ہوتی ہے۔ رہنا کوئی محنتیں کر کر کے اپنے گھر میں اور اپنے لان میں اور ڈرائنگ روم میں ان کو آخری غسل نصیب نہیں ہوتا مرنے کے بعد، کہتے ہیں گلی میں دو،
اعلیٰ کلیم خراب ہوتی ہے گلی میں دو اس کو، جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اتنا گلی میں رکتا ہے، ذلیل ہوتا ہے گلی میں، میت اس کی۔ بچے کہتے ہیں کہ برا اثر پڑتا ہے پوتوں پر، بابا جی کی میت ہم گلی میں رکھیں گے، گھر میں بھائی کچھ ٹائم روم میں رکھ لیتے، گھر میں رکھ لیتے۔ ایک کسی علاقے میں گیا ہوں، شاید آپ بھی اس کو جانیں کہ وہ ان کا ایک اچھا انداز تھا کہ کوئی بندہ مرتا ہے تو اس کو کسی دوسرے گھر میں بھی رکھیں تو آخری چرپائی جب نکالتے ہیں اس کو اٹھا کر اپنے گھر سے باہر نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے گھر سے نکالنا میت کو۔ تو بعض لوگوں کو نصیب ہی نہیں ہوتا مرنے کے بعد بھی گھر میں رکھنا، اس کے لیے ہم روتے ہیں اور طرح طرح کے لوازمات اختیار کرتے ہیں، تو ہم اس میں رہنا ہمیں نصیب نہیں۔ تو کوئی ایک اور دو یا تین کام ہمیں کر لینے چاہیے اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے ما بعد الموت جہاں ہم نے رہنا ہے وہاں کے لیے بھی کوئی بندوبست کر لینا چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ ہم کریں۔ ہم کہیں مسافر ہوں، جانا ہو تو ہم اپنا اس جانے اور مسافر واپس آنے کے حوالے سے ہم کپڑے گرمی سردی کے لوازمات ساتھ رکھتے ہیں۔ تو کفن میں سمجھتا ہوں گرمی کا ہو سردی کا ہو برابر ہی ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا نہیں کہ جا کے کہو کہ سردیوں والا کفن دے دو یا گرمیوں والا دے دو، نہ سردیوں گرمیوں والا، یہ سردی اور گرمی آپ کی میری اپنی اپنی ہے۔ قبر میں اچھے کام کیے ہیں تو وہی گل و گلزار بن جائے گا، اگر اعلیٰ پھولوں والا اطلس کم خواب کا کفن پہن کر چلا بھی جائے، کام ٹھیک نہیں کیے تو وہاں اس کے لیے وہ کفن کام نہیں آئے گا، بلکہ جو اس نے عمل کام کیے ہوں گے کام مرنے کے بعد اس کو وہ آئے گے۔ تو ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ یقیناً پرآشوب دور ہے، فتنہ پھیلانے والا دور ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک کے ساتھ زیادہ تعلق رکھیں تاکہ ہم فتنوں سے محفوظ رہیں، ذکر اور فکر میں رہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں اور آپ کی یاد میں رہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا جلیس من ذکرنی، کہ میں اس کا جلیس ہوتا ہوں، پاس بیٹھنے والا ہوتا ہوں، دوست ہوتا ہوں، من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے دور نہیں، اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ انا جلیس من ذکرنی، کہ میں اس کا جلیس ہوتا ہوں، سنگی ہوتا ہوں، دوست ہوتا ہوں، محبوب ہوتا ہوں، پاس ہوتا ہوں، دور نہیں ہوتا۔ من ذکرنی، جو ذکر میرا کرتا ہے۔ آپ گھر میں رشتہ دار آئیں، دوست آئے، آپ کا خاندان والے آئیں، بچی کا رشتہ دیکھنے والے، بیٹے کا دیکھنے والے آئیں، تو گلی میں بھی جھاڑو لگوایا جاتا ہے، نئی چیزیں اور کپڑے پہنے جاتے ہیں، ہر طرح کے جو ضروری انسان سمجھتا ہے کام وہ کیے جاتے ہیں، پھل فروٹ اور ساری چیزیں ایک نظم و ضبط سے رکھی جاتی ہے۔ صفائی کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے کہ سسرالی آ رہے ہیں، بیٹی کے یا بیٹے کے یا فلاں ہمارا رشتہ دار آ رہا ہے، فلاں مہمان آ رہا ہے، تو پھر چیک کیا جاتا ہے گھر کا بڑا بندہ کہ کوئی کام خراب تو نہیں، پورا ماحول کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو کبھی ہم اس گھر کے کونے کو بھی چیک کریں نا، کہ جس میں رہنے کا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ رہتا ہے، تو جو کہتا ہے واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکیزگی کو اختیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے، پاک رہنے والے کو۔ تو جب وہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، دنیا میں گھر میں گندہ گھر ہو تو آپ کہتے ہیں میں کیا کہیں گے لوگ، نظم و ضبط سے چیزیں رکھی جاتی ہیں، طریقے سے، سلیقے سے، 19-20 کا فرق نہیں چھوڑا جاتا، کہتے ہیں کہ برابر رہے بس کام۔ بار بار کھانے والے کو تنبیہ کی جاتی ہے، خیال کرنا، مرچیں نہ تیز ہو، نمک کا ہر چیز کا خیال ہو، کچا نہ چھوڑ دینا، خاص مہمان ہے میرا، بھائی خاص سے بڑھ کر کہیں خاص
اگر اس مہمان کو کیا ہوتا تو پھر تیرے ساتھ بڑے اچھے معاملات ہوتے. ٹھیک ہے، اس مہمان کو جو کائنات ارض و سما میں نہیں سما سکتا لیکن کہیں وہ رہتا ہے، وہ بندہ مومن کے دل میں، قلب میں رہتا ہے. قلب المؤمن یشرح، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ جہاں رہتا ہے وہاں عرش ہوتا ہے. مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. تو آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی صفائی کی، کتنا اہتمام کیا، کتنے ہم نے اس گندگی کو باہر نکالا تاکہ جو کائنات کا مالک ہے وہ آ کے رہ سکے، اس کے جلوے رہیں، اس کی یاد رہے، اس کے لیے دل دھڑکے، اس کے طرف توجہ رہے ہمارے دل کی، قلوب کی، اذہان کی. یہ آپ اور میں ہی چیک اپنا میٹر ہم لگا کر چیک کر سکتے ہیں. اگر ہماری توجہ 24 گھنٹے میں تھوڑی بھی نہیں جاتی اللہ کی طرف، رسول کی طرف، تو ہم پھر کہاں کھڑے ہیں؟ اپنا کٹہرا لگائیں، قاضی بنیں، جج بنیں اور فیصلہ سنائیں اپنے آپ کے لیے کہ ہم کہاں ہیں. اگر جہاں ہم جواب نہیں دے سکے اللہ کو اپنے پاس کتنا ہم نے کیا ہوا ہے اور کتنے خوش ہیں ہم اللہ کی ذات پر، اپنی زندگی پر، اس کے تخلیق پر اور اس کا جو چناؤ ہے، انتخاب ہے مالک کا، کتنے ہم خوش ہیں. ہم ادھر اگر جواب طے نہیں کر سکتے تو ہم میشر میں کیا کریں؟ تو ہم نے اہتمام کرنا ہے، آپ نے، میں نے اہتمام، محنت کرنی ہے اس پر، اپنے دل کو اس پر لگانا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دنیا کی جو خواہشات ہے اس ترک کرنی ہے اور اللہ کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے. یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اہتمام ہے، فریضہ ہے، احکامات شرعیہ ہیں، وہ سب اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. یہ جو نماز کہتے ہیں، نماز برائی سے روکتی ہے. قرآن شریف میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے. تو کیسے روکتی ہے؟ نماز نکل کر باہر آتی ہے کہ تو نماز پڑھ کے آیا، دودھ میں پانی نہیں ڈالنا. بڑے بڑے حاجی نمازی فراڈ کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، داڑھیوں والے فراڈ کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، اہتمام بڑا بڑا جلسے اور جلوس اور نیکی کی طرف رہنے والے دیکھے جاتے ہیں. لیکن نماز کیسے روکے گی؟ کیسے روکتی ہے؟ اور کبھی روکا آپ کو، مجھے، ہم نے اتنا عرصہ ہوا نماز پڑھتے ہوئے، تو نماز کیسے روکے گی؟ قرآن نے جو بیان کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بہرحال کوئی حیائی اور منکر چیزوں سے روک دیتی ہے نماز. تو کیسے روکتی ہے؟ بولے ایسے ہی روکتی ہے کہ اندر جب اس کا نور پیدا ہوتا ہے، پھر توجہ اللہ پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف جو توجہ ہوتی ہے کہ میں اب نماز میں ہوں یا نماز پڑھ کے آیا ہوں. اللہ کی برکات، فیوز ہم پر اتر رہے تھے، بارش ہو رہی تھی. تو پھر جو درمیان میں گیپ ہوتا ہے ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو گیپ ہے، وہ سارا اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. خوشنودی خداوندی میں انسان ٹائم گزارتا ہے، اس کے اندر خود بخود یہ برائی کی جو ترک کرنا ہے، یہ طاقت پیدا ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں دیکھتا، میں کوئی اور جلوہ دیکھ کر آیا ہوں، میرا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے، میں اپنے مالک کو نہیں چھوڑ سکتا، میں شرک اور بدعات کی طرف نہیں جا سکتا. لیکن نبی علیہ السلام کے طور اور طریقے اور شریعت کو دیکھا جائے تو بڑا مشکل لمحات ہوتے ہیں اپنے آپ کو شرک اصغر سے بچانا. شرک اصغر چھوٹا سا ہے، ریاکاری، خیال پیدا ہو جائے کہ میں نے بڑا بھی کر دیا، نیک کام کر دیا، کیا ختم؟ ریاکاری. نمازیوں کے لیے سورۃ الماعون میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، تباہی ہے نمازیوں کے لیے. ہم نماز پڑھے، تباہی کا بھی حکم آیا. یا اللہ مر گئے ہم نے تو نماز کا اہتمام کیا، بچپن سے لگے حج کیا، زکاتیں دی، بڑا اہتمام اور احترام کیا، تو میرا قرآن تو تیرا فرمان ہے فویل للمصلین، تباہی ہے، بربادی ہے، مر گئے، برباد ہو گئے نمازی. فرمایا نہیں، آگے بھی پڑھو.
الذین هم یراؤ، وہ نمازی جو ریا سے کام لیتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا۔ آپ جس کے گھر میں 50-60 لاکھ روپیہ پڑا ہو، باہر نکل کر لوگوں کو بتاتا ہے میرے گھر میں 3 پیسے پڑے ہوئے جی، کہ 10 تولے سونا بھی پڑا ہوا ہے، بتائے گا؟ نہیں بتاتا، نہیں بتاتا۔ چلے تو چلا بتا پھاڑ لو، اس کو پوچھو کہنا مر گئے اصل میں حالات ٹھیک نہیں، اور بتا تاکہ کوئی ضرورت مند مانگ ہی نہ لے، اگو ہو جانے ہیں نا، دنیا کی بھی چلاکیاں ہوتی ہیں، اگو ہسی ہو جانے ہیں۔ اور یہ بندہ سلام لے نا تو ایویں یار بڑے حالات خراب، تاکہ وہ ہو یہ تو میرے تو بھی مر گئے، دل کی خواہش لے کے بھی آئے ہوئے تو کہنا چھوڑ یار نہیں تاکہ مرے ہے اس آگے تو پوچھا میں ایویں اگو یار بڑے حالات، اور یار تو شکر الحمدللہ ہے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان طرح کے لوگوں کو بتلایا تھا، قرآن اس کی توضیح بیان کرتا ہے، تو کہنا تھا بڑے حالات خراب، مر گیا میں، کچھ نہیں کھاتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر کہنے ہیں کوئی اور الٹرا ساؤنڈ کام کرے نہ کرے، عیسیٰ کی نظر میں جو وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَمَا تَأْكُلُونَ، کہ جو تم کھا کے آئے ہو تو میرے پیٹوں میں پڑا ہوا ہے، یہ عیسیٰ وہ بھی جانتا ہے، اور جو گھر میں ذخیرہ اندوزی کر کے آئے ہو عیسیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ نہ کرو مر گئے موقع جی ایسا نے بینک پر ہوئے ہیں، روزانہ نمی دتھی کٹ کے جیبے جبانا ہے، سیٹ تلے رکھنا ہے۔ غریب بندہ آ جائے تے اگو وہ پاویں سلام لین آوے تیرے نال محبت کرن والا، تے تو ایویں اپنا نیت خراب کر دیتی کہ حالات بڑے خراب ہیں، ٹھیک ہے۔ شکر کر اپنے تو تلے لوکاں دے باہر گڈی سے موٹر سائیکل تے سائیکل تے پیدل خاندان میں گلی محلے میں رشتہ داراں میں جاننے والا دوستاں میں اسی غور کرا تے لکھاں بنیا تو اللہ تعالیٰ سانو بہتر رکھا ہوئے ہیں۔ شکر نہ کلمہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن نے کہا اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمتوں کا جو نزول ہے، انعام اور اکرام ہے، وہ زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ گرمی تو نہیں بول سکتے آپ تھوڑا بولیں نا، سمجھو نا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو، تو شکر انسان کو کمال عطا کرتا ہے، اور رحمت الہی، برکات الہی، انعام و اکرام، رزق کی فراوانی شکر والے بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ تو ناشکرا انسان اس کو ساری دنیا کی چابیاں عطا کی جائیں، سلطنت دے دی جائے، دبدبہ، تنتنا، سارا کچھ، اور ناشکرا آدمی وہ کہنا کہ نہیں سیٹ ٹھیک نہیں، ڈنگی بڑی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہے گا کہ بولے سب سلطنت دیتی ہے، کچھ نہ کچھ پنجابی سے کہنا نہ کنت کٹ لینا، کوئی نہ کوئی خامی نکال دے گا، خامی کی کٹنی ہے۔ بعض لوگوں کی نظر صرف خامیوں پر ہوتی ہے، خامیاں، وہ بھی اپنے یہاں نہیں، اپنی بولو سارے دوسروں کی۔ حالانکہ صوفیاء نے جو شریعت کا لب لباب ہے، صوفیاء کا طریقہ لب لباب، ان کا فرمان ہے کہ خامی اگر دیکھنی ہو تو پھر آئینہ ضمیر لگا کے اپنی دیکھا کر، خود کو دیکھ کہ میں کس پانی میں ہوں، کہاں ہوں، تو خوبی اگر دیکھنی ہو تو پھر دوسروں میں تلاش کر۔ لیکن ہم تو اس کا بالکل الٹ ہے، خامیاں خوبیاں اپنی بتاتے ہیں، خامیاں دوسروں کی دکھاتے ہیں۔ من ستر الناس سترہ اللہ، او کما قال علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نشان ہے، پہلے بندہ نہ بھی اس کے اندر عیب ہو، اگر ہو بھی ستر الناس، ستر ڈالو، پردہ ڈالو اس پر۔ یا رسول اللہ پھر ملے گا کیا؟ فرمایا جو لوگوں پر پردہ ڈالے گا کل محشر میں اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، ستر اللہ، اللہ کہے گا اس کو ننگا کر دے گا، ستار العیوب، جو ہم 5ویں کلمے میں کلمہ پڑھتے ہیں سارے، ستار العیوب، عیبات پردہ پان والے، عیوب کو
چادر ستاری چھک چھڑے نا سارے ننگے یہاں سے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ خود بڑا بننا اچھا بننا اور چیز ہے، مالک جانتا ہے. فلا تزکوا انفسکم، یہ تزکیہ اپنے آپ کا تم سمجھا نہ کر میں بڑا صاف ہوں. هو اعلم بمن اتقى، مالک بہتر جانتا ہے کہ تقوی والا کون ہے. قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں. هو اعلم بمن اتقى، مالک بہتر جانتا ہے کہ تقوی والا کون ہے. اللہ کی طرف جو جتنا مقبول ہوتا ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. امام الانبیاء نبی علیہ السلام 70 سے زائد مرتبہ استغفار کثرت کرتے دن میں 24 گھنٹوں، اور رات کو قیام کرتے پاؤں میں ورم آ جاتا، سوج جاتے. دن میں اور معاملات تھے کیونکہ سید الانبیاء ہیں. رات قیام کیا جاتا، پاؤں میں ورم آتا. لوگوں نے حضرت عائشہ نے اور گھر والوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑی آرام کر لیا کریں، کیا اللہ نے آپ کو بڑا مقام نہیں دیا ہوا؟ آپ نے فرمایا دیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر اتنا بارگاہ میں کھڑا ہونا، فرمایا میں کیا جس مالک کا مجھ پر اتنا کرم ہے محمد کا حق نہیں بنتا میں ذرا اس کی بارگاہ میں قیام کر سکوں، کھڑا ہونا، میں اس کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. تو جتنا کوئی مقبول ہوگا بارگاہ الہی میں اتنا جھکتا ہے، اتنا اپنے آپ کو واضح کی طرف لے کے اتنا اللہ کی بارگاہ میں تعلق قائم کرتا ہے. حضرت امام زین العابدین حتیم کعبہ میں تہجد کے وقت 2-3 بجے اپنے آپ کو گرایا ہوا ہے پتھروں پر، کنکروں پر، حتیم میں اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ میں گرایا ہوا ہے. منہ پر پردہ ہے، حجاب ہے. عبداللہ ابن مسیب تابعی ہیں، کہتے ہیں میں طواف میں تھا تو میں نے دیکھا کہ نوجوان گھرا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں زاروں کے تار رو رہا ہے، اپنی معافی کا خواستگار ہے. یا اللہ معاف کر، یہ کر، جو انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا. وہ کہتے ہیں میرا طواف مکمل ہوا، میں نے دیکھا وہ بندہ پھر بھی جھکا ہوا ہے، سجدے میں سجدے کی سی حالت ہے، اٹھ نہیں رہا، سر نہیں اٹھا رہا. کافی ٹائم گزرا. عبداللہ ابن مسیب نے کہا کہ میں پاس ہوا، میں نے کہا کہ نوجوان تو کتنا کیا پاپ کر دیا، گناہ تیرا سرزد ہوا تیرے سے کہ تو معافی مانگ رہا ہے. وہ بڑا غفور رحیم، اس کے گھر میں تو ہے، معاف کر دے گا، میں بھی تیرے لیے دعا کرتا ہوں. میں عبداللہ ابن مسیب ہوں، فلاں تابعی ہوں. یہ نواسہ رسول کا بیٹا ہے، امام زین العابدین کی میں بات کر رہا ہوں، معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ امام حسین کا صاحبزادہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسیب نے کہا کہ وہ ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں. جب سر اٹھایا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ رو رہا تھا، جب میں نے دیکھا سر اس نے اٹھایا، حجاب پیچھے کیا. پہلے وہ رو رہا تھا، جب میں نے دیکھا پھر میں رونے لگ گیا. کہ اتنے مقبول بندے کا یہ مقام ہے. عبداللہ ابن مسیب تو کس کھیت کی بلی ہے، تو کہاں پڑا ہوا ہے؟ جو دوش رسول پر سواری کرنے والا امام حسین ہے، یہ اس کا صاحبزادہ ہے، یہ لخت رسول ہے، خون رسول ہے، آل رسول ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی شامل ہے. یہ اس قدر اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہے. تو عبداللہ ابن مسیب تو کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا، آپ کو میں نے ابھی بتلایا کہ جو جتنا مقبول بارگاہ الہی ہوتا ہے وہ اس قدر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس قدر روتا ہے، اس قدر اس کی خواہشات اور آرزویں مالک کی طرف رجحان ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف زیادہ للہیت رکھتا ہے، خوشنودی رکھتا ہے، رضا رکھتا ہے، التجا رکھتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور ہمیں سبق لینا چاہیے اس جمعہ کے خطبہ سے اور اس اجتماع سے، اس وقت سے. اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا، ہمیں موقع عنایت کیا ہوا ہے کہ ہمیں ابھی
ہمارے پاؤں سلامت ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، سکت ہے، ہم نکاحت کی طرف نہیں گئے، بصارت، دماغ، آنکھیں کمزور نہیں ہوئی، دماغ ٹھیک ہے، ہماری زبان ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ ہیں بات نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں آتی، لیٹ کر بات کرتے ہیں، پھر ہاتھ پہ ختم ہو گیا، شل ہو گیا، معاف ہوگی زندگی، آہستہ آہستہ سرک کر زیرو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بات زبان کام نہیں کرتی، پھر ہاتھ کام نہیں کرتے، پھر پاؤں کام نہیں کرتے۔ جس بنیاد پر تو بچپن میں اور آپ تھے، اسی لمحات میں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ لے کر چلا جاتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، کہ ہم زیادہ عمر کرتے کرتے بڑھاپا سے بچپن کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک تو بچپن میں بچہ نہیں پتہ ہوتا اس کو اپنا گھر کدھر ہے، رستہ نہیں پتہ ہوتا، کون سی جگہ رہ رہے ہیں پتہ نہیں ہوتا، پھر بڑھاپا زیادہ چھا جائے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کار میرا کتنے بھی آنا 80 سال گزارے نہیں، آپ 90 سال کیوں نہیں گزارے، 100 سال گزارنے کو ہیں، تو بھول گیا، اپنا چہرہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ ساتھ پڑھتے تھے، دوست یاد تھے، یار نسیان طاری ہو گیا، بھولتا ہے، کہتا ہے گھر یاد نہیں رہا، پھر آہستہ آہستہ ساز و سامان بھولتا گیا، سارا کچھ بھولتا گیا، اپنے آپ کو بھی بھول گیا، ختم، زندگی ختم ہو گئی، اندر کے احساسات ختم ہو گئے، جذبات مجروح ہوتے ہوتے بالکل ختم۔ اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض چیزوں سے قابل غنیمت جانو، ان میں سے ایک صحت ہے، ایک زندگی ہے، ایک مال ہے، جوانی ہے، زندگی ہے، ان کو غنیمت جانو کہ کل بیمار ہو جاؤ، ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، جوان مبتلا ہے، کڑی الجوان، لیکن سکھ کے تیلا ہو جانا ہے، خون ختم ہو گیا، بلڈ ختم ہو گیا، اندر سے ہسپتالیں بھری ہوئی ہیں، دیکھ لیں، پہلے جن کو دیکھتے ہوئے لطف لیتے تھے کہ یار تو بڑا جوان آدمی ہے، صحت مند ہے، ماشاءاللہ وغیرہ وغیرہ، آج ترس آتا ہے کہ آپ جوانی کدھر گئی، کھا گئی تیری جوانی، موت کے ہوش میں سانس لے رہا ہے، آنکھیں اندر اتر گئی، دھس گئے، سارا کچھ ختم۔ یہ دنیا فنا بدا ہے، یہ پائیدار نہیں ہے، یہ طاقتور نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس میں دنیا میں کسی انسان کا صدا راج نہیں، شاہوں پہ نہ جا، یہ کل نہیں آج نہیں، کیوں محتاج ہے اپنے جیسوں کا، محتاج اس کا بن جو محتاج نہیں، اس کی محتاجی مالک کی، مالک ارض و سماوات کی، بس اگر وہ ٹھیک ہے ساتھ، تیرا تعلق ٹھیک ہے، سارا کچھ خراب بھی ہو جائے تو تیرے ساتھ مالک ہے نا، ٹھیک ہے، سارے بھی ڈبو دیں تو اللہ تعالیٰ وہاں بندوبست زندگی کا کر دیتا ہے، یونس علیہ السلام کی طرح، یوسف علیہ السلام کی طرح، اللہ ٹھیک تھا، اللہ کے تعلق تھا، وہ بچا رہا ہے، اپنے ڈبو رہے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، منظر سے اوجل کرنا چاہتے ہیں کہ نہ دیکھیں، لیکن اللہ پھر منظر وہ دکھاتا ہے کہ بھائی بچوں سجدہ کرو، یوسف کے سٹیج پہ بیٹھے گا، یہ تم ہٹانا چاہتے ہو منظر سے، لیکن اللہ کوئی اور منظر لانا چاہتا ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ ہر بندے کو لاتا ہے کہ بعض اوقات انسان نہیں چاہتا کچھ بھی اللہ کرواتا ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا، کسی نے کہا کہ جناب اللہ کو تم کیسے مانتے ہو، دیکھا ہے کبھی؟ انہوں نے کہا کہ تم اتنا اس قابل نہیں ہے کہ میں تیرے نال اس طرح تفصیل نال گل کراں، دیکھنا یا نہ دیکھنا تے ہوراں لوکاں نال گل باتیں تے تو اپنی کیپیسٹی نے مطابق تیرے نال میں گل کرنا، جتنا تیرا دماغ ہے، گتھی ہے تیرے دماغ دی، جتنا تو برداشت کر سکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں دس تو ایویں ہوا سے ہاتھ چکنا ہے، کدے سجدے سے کدے رکوع سے، ایویں اٹھنا بیٹھنا ہے، دیکھیں کبھی؟ ہم تو خود سامنے رکھتے ہیں، ہمارا سامنے ہوتا ہے، تمہارا اندیکھا خدا ہے، نظر ہی نہیں آتا، کدھر سے پہچانا ہے؟
آپ نے فرمایا میں نے اپنے جو ارادے ہیں، خواہشات ہیں میری جو ٹوٹتے ہیں، کتنی میں چاہتا ہوں نہیں ہوتا اور میں نہیں چاہتا تو ہو جاتا ہے، اپنے ارادوں کے ٹوٹتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ کوئی رب ہے، اس کی وجہ سے میں نے پہچانا ہے اپنے اللہ کو۔ آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے ہیں آپ میرے سمیت، کتنے ارادے ہوتے ہیں پورے نہیں ہوتے، اور کتنی چاہتے ہوتی ہیں ہم پورے نہیں پا رہے، نہیں ہو سکتی، اور کتنے ہمارے ساتھ وہ لمحات مل جاتے ہیں، ملحق ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے تو ہو جاتا ہے۔ تو کوئی کرنے والی ذات ہے نا، بات قدرت کار فرما ہے۔ آپ دیکھیں نا جتنے بھی بال پڑھتے ہیں، ناخن پڑھتے ہیں، اور جو انسان کے لوازمات ہیں جو صفائی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، آپ اور میں نہیں چاہتے کہ ناخن کہتے ہیں یار روز ہوتے ہیں، انہیں ہفتے بعد کٹنا پہنا ہے، بال شیو کرانی پہنی، خط کرانے پہنے۔ آپ اور میں جتنے بھی انسان ہیں روک کے دکھائیں اس کو کہ بال نہ ودن، تے باز گندے ہونے تے کہنے نے ودن سادے تے گندے آنا نہیں بال، وہ طرح طرح کی اتھوں بھی کاٹ کے تھے لوانے تھے، اتھوں بھی کاٹ کے تھے، اس کے بعد آئیں لکڑی لگواتے ہیں، پھر بھی نہیں ہوتا معاملہ مطلع صاحب۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہ ودن یا روز تنگ ہو جانا میں، کہ کوئی تو ہے نا جو تیرے اس زندگی کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، تیرا جو 6-7 فٹ قد ہے، اس کا نظام چلا رہا ہے۔ اس کائنات ارض و سماوات کا کیا کوئی نظام نہیں چلا رہا؟ آپ کے ساتھ میرے ساتھ یہ لوازمات لگے ہوئے ہیں روز مرہ کے، ہمیں مجبور محض ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں جو آپ کو مجھے اپنی اوقات پہ رکھتی ہیں، جتنے بھی پارسا ہے، کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہے گھر میں، جہاں اعلیٰ نسل کا گھر ہوتا ہے، کھربوں لوگ لگاتے ہیں، مشروم بھی وہیں ہوتا ہے۔ جی میں نے کیا کہا جی؟ سارے بولیں، بول بہو میں ختم کر لگا جی، مشروم وہیں ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تو محتاج ہے، تو اور میں محتاج ہیں، تجھے حاجت ہونی ہے، تو نے وہاں بیٹھنا ہے، تو ادنا کم خواب اعلیٰ بستر پر بھی لیٹ، لیکن جانا تو نے پھر بھی وہاں ہوتا ہے۔ نلکی لگی اور نہیں کہیں یاد ہے، پیشاب دی، اسپتالہ پڑی ہمیں جا تو چیک کرو، جوان محتاج چل نہیں سکتے، قادر نہیں اپنے یورین روکنے پر، بیچ میں نکل جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم فنا ہے سارے، قادر اور طاقت اور توانا نہیں ہے ہم۔ باپے بزرگ ہوتے ہیں، پیمپر کراتے ہیں، کار میں شیٹیں بچھاتے ہیں، کہتے ہیں بابا جی سگریٹ خراب کرتے ہیں، کئی پترا چوک کے ماں بابا باہر پھینک کے بڑھاپے تھے۔ دیکھ لو روزانہ خبریں آتی ہیں، مار ہو رہی ہے، پیور ہو رہا ہے، کہ پترا باہر چھوڑ دیتا ہے، پارک بھی بڑھا دینے، کہنے کہ تو کھانسی کرتا ہے، تھوکتا ہے۔ یہ کھانسی، یہ تھوک اور یہ سارا یہ جو لوازمات جو تو اور میں نہیں چاہتے، ہم بڑا بنتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اپنی تخلیق پر غور کر، اپنی تخلیق پر۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، کہ تجھے اللہ نے پیدا کیسے کیا؟ ایک قطرہ ناپاک سے، کپڑے سے لگے کپڑا گندا، جسم پر لگے جسم، تیری میری تخلیق کا یہ امر ہے۔ اکڑ اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، بس اوقات میں رہ، یہ تیری میری اوقات ہے بس۔ غور کریا کرو گدے گدے اس دے، ہم سب جو تخلیقی مراحل سے کہاں سے گزرے ہیں، بس ہم پہ ٹھنڈے ٹھار، جس طرح کہنا نا ٹھنڈا جا ٹیکا ڈاکٹر لاوے، ٹھنڈے ٹھار ہو جا سارے، سب ہماری حقیقت آشکار ہو جائے گی اگر یہ اس آئینہ ضمیر کے سامنے ہم لگ جائیں۔ حقیقت آشکار ہے، ہم سامنے ہیں، پھر جو کبر ہے، بڑائی ہے، خود ستائی ہے، سب ختم۔ ہم محتاج ہیں اللہ کے، ہم ہر حال میں ہر بندہ محتاج ہے۔ ہاں ایک فرق ہوتا ہے، بعض لوگ آگ اٹھا کر لگے رہتے ہیں، بعض کی دل میں خواہش ارادہ پیدا ہوتا ہے، اللہ فوراً اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔
لیکن محتاجی ہے. امام الانبیاء بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. جو کتاب الدعوات بخاری، مسلم، ترمذی، مشکوٰۃ، ابو داؤد، سنن نسائی، ان کتابوں میں درج ہیں کتاب الدعوات، دعاؤں کی کتابیں. نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ فتنہ دجال سے بچا، یہ کر وہ کر، قبر کی ضرورت. وہ تعلیم امت کے لیے تھا. لیکن بہرحال محتاج سارے ہیں، لیکن مقام شرف قبولیت کسی کو عطا کیا جاتا ہے اور کوئی دعا کرتے ہی رہتا ہے، اس کے گناہ عائد ہو جاتے ہیں بیچ میں، نہیں قبول کرتا، سنتا ہے لیکن بعد میں دیتا ہے. لیکن کوئی دعا بعد میں کرتا ہے، ارادہ پیدا ہوا، اللہ نے فوراً شرف قبولیت عطا فرما دی. وہ امام الانبیاء کی ذات ہے. نبی علیہ السلام دعا کی قبول، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بارش نہیں ہے یا رسول اللہ، بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے ہاتھ اٹھائے، بیچ چہرے مبارک پر بعد میں دیے. اللہ نے دھوپ تھی جب دعا کا کہا گیا تو اللہ نے فوراً چہرے پر ہاتھ بعد میں ہوئے، اللہ نے بارش پہلے عطا فرما دی. دوسرے جمعے بندہ کھڑا ہوا، یا اللہ یا رسول اللہ ہم مر گئے ہیں سارے، پہلے وہ مرنے ہیں، بھوکے جانور مر گئے، بندے مر گئے، پانی نہیں، اور پانی اتنا ہو گیا بارش رک نہیں رہی، دعا کرو. بخاری کی حدیث عربی پیش کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے یوں انگلی اٹھائی، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ اس کو ہم پر نہ برسا، ہمارے ارد گرد برسا. تو صحابہ کہتے ہیں جدھر انگلی پھرتی گئی ہم انگلی کے پیچھے نظریں پھیراتے گئے، جدھر انگلی گئی اللہ نے وہاں سے بادلوں کو کٹ دیا، سورج فوراً نمودار ہو گیا. یہ مقام محمد مصطفیٰ ہے، شرف کا، قبولیت کا. لیکن دینے والی ذات کس کی ہے؟ سارے بولیں اللہ کی ذات ہے. ہم سب محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے قرآنی اسلامی تعلیمات پر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.